کربلا زندہ معجزہ ہے ختم نبوت کا. مسلمانوں اگر تم نے ختم نبوت کو سمجھنا پر حسین کی تعزیت میں آنا چاہیے، حسین کے پرسوں میں آنا چاہیے. اگر اس امت کو اس قبیلے کی پہچان ہو جاتی پھر سکینہ باپ کے قاتلوں سے پتے پوچھتی ہے. رات ڈھل گئی ہے، سیدہ تیرا ہے کہنا قبول کر، حسین کی ماں تمہارا گریہ قبول کر لو، یہ بلند ہوتی ہوئی آوازیں بھی قبول کر لو. ڈھلی ہوئی رات ہے، ہر کوئی آرام کے بستر پہ ہوگا، لیکن میری قوم کی بیٹیوں کے رونے کی بھی آواز ہے، میری قوم کے کم سے بچے بھی جاگ رہے ہیں. مسلمانوں کبھی ہم سے پوچھو کہ تمہارا نقصان کیا ہوا ہے؟ یا راتوں کو سڑکوں پہ روتے ہو، راتوں کو گلیوں میں روتے ہیں. ہمارا نقصان صرف اتنا ہوا ہے کہ جس کے لہجے کو باپ ترستا تھا اسے بدماشوں میں آنا پڑ گیا. آباد رہو سیدہ، راضی ہو جائے. یہ جو گریہ کی وہ سے میرا بھائی، یہ جو گریہ کی، یہ جو رونے کی آوازیں قرلانے میں بدلتے ہو نا، یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے. اس سے بھی بلند آواز میں اگر رویا جائے تو غریبوں کے غم میں رویا کرو. تمہارے چھٹے مولا کا فرمان ہے، تمہارے چھٹے وارث کا فرمان ہے. تمہارے مولا امام جعفر رخسار مٹی پہ رکھ کے رو کے کہہ رہے تھے میرے اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما جو میری دادیوں کے غم میں بلند ہوتی. آباد رہو بی بی، راضی ہو جائے. کون سا دکھ ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ حسین کی یتیم کا پرسہ، حسین کی غریبی کا پرسہ، حسین کے چہلم کا پرسہ. روتی آنکھوں سے میرے ساتھ ایک دعا مانگو. یا اللہ، یا اللہ، کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو غریب نہ کہلوانا. او میں صدقے بی بی تیرا ماتم قبول کر رہا. حسین کی ماتم میں اس غم کے سوا کوئی غم نہ کرے. میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں. بی بی سکینہ کا صدقہ اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. بیٹیوں کے رشتے بکھرے ہوتے ہیں، کو قدرت کا نظام. عید آ جائے نا تجربہ کر کے لوگ دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے تجھے بیٹے دیے، بیٹیاں دیے. بیٹے کو بندہ 5-10 ہزار روپیہ عید پہ دے دے، عیدی کے طور پہ. عید کے اگلے دن بچے کی جیب میں روپیہ نہیں بچتا. لیکن اگر باپ بیٹی کو عید پہ 500 روپیہ بھی دے نا، وہ مہینہ گزر جانے کے بعد اپنی ماں سے کہتی اماں پاپا سے پوچھنا انہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو میرے پاس رکھے ہوئے. اتنا احساس والا رشتہ. اور میں چاہتا ہوں فیصل آباد کے اس مجمع میں رات تو یقیناً ڈھل چکی ہے، بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، لیکن پرنم آنکھوں سے میں ایک میسج آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. آل محمد کے فضائل میں بھی میسج ہے اور ان کی غربت میں بھی میسج ہے. وہ میسج آپ کے حوالے سے آگے تک جانا چاہیے. میں نے کئی بندوں کو، شاید آپ نے بھی کہتے سنا، لوگ کہتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کر دی لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا. کچھ بندے یہاں تک کہتے ہیں میں چلا بھی جاؤں نا جی تو میں وہاں سے پانی تک نہیں پیتا. میں آپ کا بھائی ہوں، سید ہوں، میرے بندے آتے ہیں. جب بیٹیاں بیعت ہو نا تو ان کے گھر جایا. ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہو کہ کبھی پے کے گھر سے کوئی آئے. اور دوسرے میرے بندے ہاتھوں سے آپ جیو میرا بیٹا. دوسری اپیل یہ ہے کہ جب تو بیٹی کے گھر جائے اور تیری بیٹی اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے وہ کھانا تیار کر کے پھر یہ کہہ کے نہ اٹھ کے آ جانا کہ میں بیٹیوں کے گھر سے نہیں کھاتا. تم کیسے عزادار ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہارے مولا علی نے اپنی زندگی کا آخری روزہ اپنی چھوٹی بیٹی کے دسترخوان پہ کھولا. آباد رہو، آباد رہو. اور دوسری دعا میرے ساتھ مانگو. دوسری دعا یہ مانگو، یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، نہ
فیصلہ بات کرو موت سے کوئی گھر خالی نہیں ہے، لیکن دعا ضرور کیا بیٹا کچھ ٹائم دعاؤں کی قبولیت کیوں یا اللہ کسی بہن کا بھائی نہ مر جائے، اور اگر تقدیر اگر اس گھر پہ آ جائے پھر بہنوں کے لیے مشکل وقت کون سا ہوتا ہے؟ مشکل ٹائم وہ ہوتا ہے جب رشتہ دار اس کے بھائی کا جنازہ اٹھانے آ جاتا ہے، پھر بہنوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ پھر یہ چہرہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، پھر اجڑی بہنیں جنازے پہ گرتی ہیں، کرلاتی ہیں، روتی ہیں، اس وقت کو برادری کا بزرگ آ کے تسلی دے دیتا ہے بیٹا تیرے بھائی کا باہر بڑا انتظار ہوگا، جنازگاہ بھی بھری ہوئی ہے، قبرستان میں بھی لوگ ہیں، تمہارے گھر کے باہر گلیاں بھری ہوئی ہیں، تیرے بھائی کا دیدار کرنے کے لیے بیٹا جانے دیں گے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیرا میرا کلچر ہے، پھر بہنیں روتی رہ جاتی ہیں، جنازے چلے جاتے ہیں، بہنیں روتی رہ جاتی ہیں، جنازے چلے۔ ہم شیعہ کیوں روتے ہیں؟ کربلا میں بالکل مسلمانوں نے الٹ کر دیا، کربلا میں جنازے پڑے رہ گئے، بہنوں کو رسیاں پہن کے آباد رہو آباد رہو آباد رہو۔ روتی آنکھوں سے آخری دعا کر لو، یا اللہ کسی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو غریب نہ کہلوانا پڑے۔ شبیہ ذوالجناح میں اشارہ کروں گا، مجھے ایک منٹ آپ دے دیں، مجھے ایک موقع دے دیں، تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، مجھے صرف اتنا موقع دیں۔ حسین کی آواز آئی، لوگوں میں غریب ہو گیا ہوں۔ فضہ سے کہہ دیا اماں فضہ، دادی فضہ، مجھے ایک دفعہ دروازے پہ لے چل، خیمے کے دروازے سے مجھے اتنا دکھا دے غریب کیسے ہوتے ہیں۔ آواز میرے بابے کی ہے، اللہ جانے غریب کیسے ہوتے ہیں۔ فضہ کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہتی ہے 11 قاتل تیرے باپ کو مارنے آ گئے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے میرے بابے غریب کو کیوں مارتے ہیں؟ فضہ کہتی ہے انہیں انعام کا لالچ ہے۔ جب پیسے کا نام آیا، 4.25 سال کی سکینہ ایک ایک خیمے میں آئی ہے، بیبیوں مجھے خمس دے دو، بیبیوں مجھے زیور دے دو، بیبیوں میرا بابا بچ جائے۔ یہ وہی لمحے تھے جب سنان بن عرف نے غریب حسین کو آواز دی، حسین 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 سر جھکا کے بیٹا اللہ تیرا پرسہ قبول کرے۔ جب چوتھی آواز پہ حسین نے سر اٹھایا، اس حرام زادے نے ایک وزنی پتھر حسین کے ماتھے پہ مارا، حسین زمین پہ گر گیا۔ حسین کی آواز آئی، ہائے میرا عباس، ہائے میرا علم والا، ہائے میرا غازی ویر، ماتم حسین۔